بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن قبلہ اللہ کا کوئی نام پڑھا آپ نے سلام یا سلام ہو یا سلام کرو میرے رب رحیم میں سورہ یاسین ہے کیا صبح پڑھتے رہتے تھے سورہ یاسین سے یا سلام ہو یا سلام کرو میرے رب رحیم زیادہ کرتے رہے یا سلام ہو یا کوئی اللہ کا نام زیادہ کیا زیادہ کام کا نہیں پسند کیا تھا جو کرتے تھے وہ خلوص دیکھتا تعداد نہیں دیکھتا تولتا ہے وہ گنتا نہیں ہے کہاں بیعت ہوئے میں ہیں تو ان کی بات پوری مان لینی تھی تو اسی انہوں نے بھی اگے ڈبہ لایا ہے انجن جب بنا لیتے ہیں تو پیچھے ڈبہ رہتے ہیں انجن کا ڈبہ انجن آگے رہے گا ٹھیک ہے اور ڈبے نے سر دے دیا ہے اب انجن جہاں مرضی جائے گا ڈبہ بھی چلے جائے گا اگر انجن کراچی پہنچا تو ڈبہ بھی پہنچ جائے گا لیکن ڈبہ پیچھے سے انجن نہ بنے گا یار جلدی چل سلو چل ادھر رک جا ادھر کو جا ادھر کو جا تو وہ اگر وہ انہوں نے 10 بار کوئی چیز پڑھنے کو کہی ہے تو آپ نے 11 بار نہیں پڑھنی ہے اگر انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ یار 2 نفل رات کو پڑھا کرو تو 2 ہی پڑھنے ہیں آپ ٹھیک ہے اگر انہوں نے اس کو کہا ہے کہ تم نے 100 پڑھنے ہیں آپ کو کہے 2 پڑھنے ہیں آپ نہ کہیں کہ میں بھی 100 پڑھوں گا وہ اس کا سبق ہے اس کا کیلیبر کوئی اور ہے آپ کا کوئی اور ہے آپ کو جو کہہ رہے ہیں آپ نے اس کو ٹوٹل ماننا ہے دیکھا نا وہ نہیں کر پا رہے اور اپنا آپ کری جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سورہ ملک سورہ یاسین کہی تھی انہوں نے یہ بھی انہوں نے کہی تھی یہ انہوں نے کہی تھی آپ ان کے والا نہیں کر رہے نا آپ اپنا کچھ کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتے ہوں گے یا رات کو سوتے وقت کچھ دعائیں مانگتے ہوں گے یا صبح اٹھ کے کچھ نماز کے بعد بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہوں گے وہ آپ کو ہی پتا ہوگا انہوں نے جتنا کہا نا بس اتنا کریں اور ان کے پاس پہنچے یا فون پہ رابطہ کریں میرا سلام دیجیے گا یہ پاگل ڈاکٹر نے بابا مست مست کا سلام بھیجا لیکن انہیں بتائیں اپنی یہ کنڈیشن ٹھیک ہے بہتر تو ہے چل کے جائیں ان کے پاس اگر جا سکتے ہیں ان کے پاس چل کے جائیں نقشبندی سلسلہ ہے یا کیا سلسلہ ہے ان کا چشتیاں ہیں وہ تو ہمارے ایسے دیوبند کہاں سے چشتیہ ہو گیا کدھر لائی جاتے پہ ہو تھی وہ ٹھیک ہے نقشبندی اس کا میں دیکھ لیا ہے آپ دیوبند بھی اور چشتی بھی ماشاء اللہ پھر وہ دیوبند نہیں نا ہوں گے وہ جکڑ بند ہیں وہ دیوبند والے بیچارے کہاں ان ساروں کو چشتی کو کہاں عزم کریں گے دیوبند والے وہ تبلیغ میں تو لگا لیں گے ساتھ لیکن قوالی سننے بیٹھیں گے طارق جمیل صاحب ویسے طارق جمیل صاحب دیوبند بھی نہیں ہے طارق جمیل کا کسی کو نہیں پتا کتنا بندہ ہے اچھا وہ ان کے پاس چل کے جائیں ٹھیک ہے میری طرف سے یہ نصرت علی خان کی دم مست کلندر مست مست جو تھی نا ابھی اس کو آپ نے روز سننا ہے سورہ رحمان نہیں سننی ہے آپ ہم نے یہ سننا ہے 1 ہفتہ روزانہ صبح دوپہر شام سونے تو اچھا ہے چاہے جوتا اتار کے ایسے کرسی پہ بیٹھ جائیں چاہے ساتھ ساتھ چاہے دمال کرتے رہیں یا ویسے بس اس کو سنیں ادھر سے بعد میں پانی لیں آنکھیں بند کریں 3 بار اللہ کر کے پانی پئیں 1 ہفتہ سے اور روز رات کو آپ نے سوتے وقت جب بندہ کہتا ہے مجھے نیند آ رہی ہے آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں 5 بار علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق کہہ کے سو جا رہے ہیں 1 ہفتہ 1 ہفتے کے بعد یہ بھی نہیں کرنا بس کر دینا لیکن پانی کے ساتھ 3 بار اللہ 3 گھونٹ پانی 3 بار اللہ دیجیے صبح دوپہر شام کرتے رہنا یہ نہیں چھوڑنا لیکن اس سارے سے پہلے اپنے مرشد کے پاس انہیں میرا سلام دیں انہیں بتائیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہوا ہے ڈاکٹرز ایسے کہہ رہے ہیں اس میں میرا بتا دیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے تھے لاہور میں کسی کے کہنے پہ چلے گئے ہم گئے انہوں نے سلام دیا پوچھا اور کہا کہ آپ اپنے مرشد کے پاس جائیں اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو یہ دم مست کلندر پہ اس طرح کریں ساتھ میں اور رات کو ابھی اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہ کریں آپ یہ کریں جو بھی وہ کہتے ہیں وہ کریں اور بس اتنا کریں جتنا انہوں نے کہا اگر وہ کہتے ہیں اس کا آپریشن کراؤ بایوپسی کراؤ یہ کراؤ وہ کراؤ جو بھی وہ کہتے ہیں اس کو مانیں کیونکہ میں تو بڑی سختی سے کہہ دوں گا کہ اس کو مت چھیڑیں لیکن ڈاکٹر فیملی یہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہوگا تھوڑی سی طبیعت خدا نخواستہ زیادہ خراب ہوئی تو لوگوں نے پیچھے پڑ جانا ہے نہیں جی نہیں یہ کیا جہالت کر رہے ہیں آپ یہ کریں حالانکہ ایلوپیتھی کہہ رہی ہے ہمارے پاس علاج نہیں ہے
پھر بھی ایلوپیتھی کے پاس جائیں گے، اس کا ایمان بہت زیادہ ہے، اصل ایمان اس پہ ہے، وہ جو مرضی کرتے رہیں، 4-5 لاکھ روپیہ بھی لگ جائے گا، سائیڈ ایفیکٹ بھی آ جائیں گے، لیکن پتہ بھی ہے کہ علاج نہیں ہے، لیکن کری جائیں گے۔ انہیں پوچھیں کہ بیٹھ کے پیار سے بات کریں کہ بایوپسی فار ایگزامپل کینسر آتا ہے اور یہ لیور میں چلا گیا ہے، اکراس دا ایبڈومن چلا گیا ہے، ڈائفرام چلا گیا ہے، میٹاسٹاسائز کر گیا ہے، کوئی بھی کینسر ہے، کیا اس کا علاج ہے؟ ایز اے ڈاکٹر تو آپ جانتے ہیں نا کہ نہیں، لیکن ہم وہی نا، ہم نے وہی کرنا ہے نا، نہیں بایوپسی کریں، اچھا جی ریڈیو تھراپی، اچھا جی کیمو تھراپی کر لیں، اچھا جی یہ کر لیں، آخر میں کہنا آپ کو پتہ تو ہے اس کا علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تکلیف اپنی جگہ ہے، وہ سارا اپنی جگہ ہے۔ اس سائڈ پہ جس اینگل سے میں بول رہا ہوں، میں بھی ایلوپیتھ بھی ہوں، میڈیسن کا پروفیسر بھی ہوں، لیکن اس کو چھیڑ کے یہ تیزی سے اسپریڈ آؤٹ کرے گا، کرنا اس میں کچھ نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے وہاں ہی اپنی موت آپ مر سکتا ہے، ٹھیک، لیکن اس میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے آپ کے مرشد سے کہ کیا کرنا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جیسے میں کہتا ہوں ویسے کہ جیسے وہ کہتے ہیں، آپ نے بیعت کی ہوئی ہے نا، یہ مین چیز ہے، تو آپ نے انہیں فالو کرنا ہے، جو نبی تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ، چاہے وہ حلال ہو اور حرام ہو، جس سے بس جتنا وہ کہہ رہے ہیں 2 نفل میرے پیچھے پڑھو تو 2 پڑھو، 100 نہ شروع کر دو، وہ ایک کے اوپر ہی سلام پھیر دیں، آپ کو پھیرنا پڑے گا، تو اب نبی تو نہیں ہے، علی بھی نہیں ہے، تو ولی تو ہے سامنے، تو آپ نے ولی مانا ہے انہیں، تو اس کو پورا ماننا ہے، وہ انہی کا ریپرزنٹیٹیو ہے، بات تو وہیں آ جائے گی نا، نبی تیرا ہاتھ نہیں تھا میرا ہاتھ ہے، وہ اصل میں تو اس کی بیعت، وہ 2 تو نہیں ہو سکتا، سکر میں اور یہاں پہ اور ہو، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ آپ کو پہلے نظر آیا، جہاں پہ آپ نے ان کے ساتھ شروع، وہ سفر وہیں چلے گا، وہ کرنا ہے آپ نے، سمجھ گئے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ابھی کنفیوژن کہاں سے ہے؟ بتائیں بولیں، کنفیوژن کہاں سے ہے؟ ایلوپیتھی کے علاج سے یا اس میں؟ اچھا وہ کنفیوژن، وہ آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کرا لیں، لیکن اپنے مرشد سے پہلے بات کریں۔ اچھا آپ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم کے دور میں ہیں، آپ مسلمان ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہے، آپ پہ یہ مصیبت آ جاتی ہے، ایلوپیتھی بھی ہے، سارا کچھ ہے، آپ پہلے ان کی بات مانیں گے، ان سے پوچھیں گے جا کے یا ادھر جائیں گے ایلوپیتھ کی؟ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ وہاں کے ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کو کدھر کو جائیں گے پہلے آپ، اگر آپ نے بیعت، آپ انہیں سرکار دو عالم مانتے ہیں، کو پتہ ہے کہ سرکار ہے، اور وہ حیات ہوں، وہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں مسجد میں، اور آپ کی اسی ہاسپٹل میں ڈیوٹی ہے وہاں پہ، آپ کو یہ سچویشن آ گئی ہے، اور ایلوپیتھی کہہ رہی ہے جی اس کا یہ کرے وہ کرے فلاں، تو آپ ان کے پاس جائیں گے یا ایلوپیتھی کو فالو کریں گے؟ صحابہ کرام ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ اسباب اختیار کرنے کے اسباب اختیار کرنے کے لیے اس کے بعد پھر توکل سنتے ہیں۔ توکل کی بات ہی نہیں ہے، میں یہ بات ہی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے سرکار کے پاس جائیں گے کہ پہلے ڈاکٹروں کی بات مانیں گے؟ اسباب تو بھی بعد میں فیصلہ ہوں گے نا، کس اسباب سے کرنا ہے کام، توکل تو بعد کی بات ہے۔ کہ پیٹ میں درد ہے آپ شاید لے لیں، ٹیم کھایا گیا تو پیٹ کہتا ہے اس کی تاثیر تو تیرے پیٹ میں نہیں کر رہی، تو وہ الگ تاثیر تو اس کی یہ تھی کہ یہ ٹھیک کرتا، تو مسلم نے یہ اس طرح سبب بتا کر ان کو کس کو بتا کر؟ نہیں، اس صاحب کو جو صحابی تھے کہ جو مجھے یاد پڑا ہے واقعہ، انہوں نے کہا کہ پیٹ میں ان کا شہد لے لو، ایک دفعہ 2-3 دفعہ ان کا پیٹ زیادہ خراب ہو گیا، انہوں نے کہا اس کی تاثیر تو یہ کہ میں تمہارے پیٹ میں اثر نہیں کر رہا تھا، اس طرح کا کچھ واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ تھوڑا اور ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے صحابی کو کہا کہ آپ شہد لو، وہ دوسرے دن آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے تو اسہال تھا، دست ہے، میں نے کہا میرا بہت بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں شاید، پھر واپس چلے گئے تو اگلے دن بیچارے کو 4 بندے اٹھا کے لائے، انہوں نے کہا جی جو پانی ہے نکل گیا ہے، دست پہلے سے بڑھ گئے ہیں، انہوں نے کہا شہد لے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی شہد تو میں لے رہا ہوں لیکن میرے دست بڑھ گئے ہیں،
اور کئیوں کو ذہن میں تھا کہ شہد گرم ہوتا ہے اس سے دست لگتے ہیں، ایک طرف اس کو دست لگے ہوئے ہیں، اوپر سے کئی جا رہے ہیں شہد لے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے شہد لو. کسی نے کہا کہ سرکار اس کو اسہال ہے اور شاید یہ سمجھ نہیں رہے بات کا، انہیں سنی نہیں ہے یا صحیح پتہ نہیں چلا. کئی میرے ورگے بھی بڑے سمجھدار بیٹھے ہوتے ہیں نا بھائی، کہ شاید دھیان سے سنا نہیں، پتہ نہیں چلا، سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا جی اس کو سال ہے 10 لگے ہوئے ہیں اور شہد تو گرم ہوتا ہے، وہ اس کا تو کھا کے اشر ہو گیا ہے، تو اس کو شفا کے لیے کچھ بتائیں. انہوں نے کہا میں نے کہا نا کہ شہد دے. کہا جی میری حالت، میرا پیٹ اور خراب ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا تیرا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، میرا رب جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس میں شفا ہے، شہد لے. ٹھیک ہے. اب یہ سر دینا اس کے سامنے بڑا مشکل کام تھا. ٹھیک. پھر بھی جا کے اس نے شہد کھایا تو پھر اگلے دن سے زبردست ہو گیا. پھر انہوں نے کہا شہد ہی کھاتا رہا. پھر اس کی شہد پورے مدینہ میں سب سے بہتر صحت تھی ان صاحب کی. وہ اس جگہ پہ توکل کرنا، ماننا، وہ توکل کی بات ہے اور سرکار کے اوپر ایمان کی بات ہے. جس طرح لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، میں وہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مدینہ منورہ کنگ فہد ہاسپٹل میں آپ ڈاکٹر ہیں اور وہاں آپ بیمار ہو گئے اور یہ مسئلہ آ گیا آپ کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں سامنے بنفس نفیس بیٹھے ہوئے ہیں، اویلیبل ہیں. آپ ڈاکٹر نے، آپ کے کولیگز نے بتایا نہیں جی بایوپسی کراؤ، یہ کراؤ. اچھا ٹھیک ہے، آپ وہ شروع کرا دیں گے یا آپ ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کروں کیا نہ کروں، ادھر جائیں گے یا انگریز ڈاکٹر جو کنگ فہد کا تھا اسی سے پوچھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے، آپ شروع کر دیں گے؟ یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں، یہ بیت ہیں سکر میں، ٹھیک ہے. سلسلہ بھی عجیب سی بتایا ہے انہوں نے مجھے. آپ کا تو نقش بندی سلسلہ بتا رہے ہیں، آپ بھی اپنے مرشد کی بات کے اوپر رہیں، جتنا انہوں نے بتایا اتنا کیا کریں. ان کی اجازت سے بیعت ہوئی تھی، ان کے علم میں ہے، تو بس جتنا انہوں نے آپ کے مرشد نے بتایا ہوا نا اتنا کیا کریں، اس سے زیادہ نہ چلا کریں. آپ مجھے کہتے ہیں کہ وہ دیوبند چشتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو خیر میں ان سے چھیڑخانی کر رہا تھا. اب میں نے ان سے یہ کہا کہ ان کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں سچویشن کا، اور وہ جو کہتے ہیں وہ کریں. کہتے ہیں کہ میرے کولیگ سینئر ڈاکٹرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فوراً آپریشن کرو بایوپسی. میں نے کہا وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن وہ تو ایلوپیتھی ہے، ایلوپیتھی یہ بھی تو کہہ رہی ہے ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کینسر ہاسپٹلس بھرے ہوئے ہیں. وہ تو لوگوں کا اپنی ایمان ہی اس کے اوپر ہے، تو وہ تو اور بات ہے. اب میں ان سے ایک سمپل سا سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ مدینہ منورہ میں کنگ فہد ہاسپٹل ہے، وہاں ڈیوٹی کر رہے ہوں اور یہ مسئلہ ہو جائے وہاں پہ، ڈاکٹر سی ٹی ایکس رے کیا اور یہ نکل آیا، ساتھ ہی انہیں یہ مسلمان ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بنفس نفیس اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبی میں، اور یہ ان کے بیعت بھی ہیں یا صحابی ہیں. یہ ان سے جا کے پوچھیں گے کہ سرکار میں کیا کروں، یا کہ ڈاکٹر صاحبان نے جو کچھ کہا میں شروع کر لیں گے؟ مجھے کہہ رہے ہیں میں کنفیوز ہوں، جواب نہیں دے رہے اس بات کا. آپ ہوں گی تو کیا کریں گے؟ آپ سرکار نہیں، مدینہ منورہ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہیں پہ کنگ فہد ہاسپٹل میں فار ایگزامپل ہے. روزہ مبارک تو اب کی بات ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سرکار واقعی زندہ سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، 1400 سال پہلے کی کہانی ہے، اب ماڈرن دور ہے، نبی پاک خود بنفس نفیس اویلیبل ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر ہاسپٹل میں آپ ڈاکٹر بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ ہوا اور پتہ چل گیا اور ڈاکٹرز نے کہا جی آپریشن کراؤ، یہ کراؤ، جو بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں وہی شروع کر دیں گے، یا سرکار کے پاس بھی جائیں گے اگر چلے جاتے ہیں، ان سے بھی مشورہ لیں گے یا حکم لیں گے؟ جیسے وہ ایک بیچارہ پیٹ خراب والا پھنس گیا کہہ کے اور انہوں نے شہد کھلا دیا، یہ والا کام کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ پوچھ رہا ہوں. اگر اویلیبل ہیں تو ادھر جائیں گے. ادھر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپریشن نہ کراؤ، ڈاکٹر اور سینئر کہہ رہے ہیں آپریشن کراؤ، اب کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی، اب اللہ کے نبی تو پردے میں ہیں، تو ان تک جانے کا دروازہ حضرت علی وہ بھی بند ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ فوت ہو گئے جی، ٹھیک ہے. تو اب کوئی ولی تو ہوگا نا. آپ نے بیعت تبھی کی ہے نا، آپ نے اس کو ولی مانا ہے. ولی کس کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے؟ وہ اللہ اور نبی کے بعد انہی کا آگے ہے نا، ریپرزنٹیٹیو ہے. تو اب جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے وہ ولی ہے، اور اس کے باطن میں، دل میں، قلب میں کس کا گھر ہے؟ اللہ، نبی، علی اس کے دل میں ہوگا. تو ان کے دل میں بھی اللہ ہے، آپ کے دل میں بھی اللہ ہے، لیکن آپ نے بیعت کرتے ہوئے یہ مان لیا کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، تو ان کے دل میں اللہ زیادہ ہے.
تو ان کا ظاہر کیا ہے؟ وہ صاحب جو بھی نام ہے ان کا آپ لے رہے ہیں، اور باطن میں کون ہے؟ اللہ، نبی، علی، ولی، جو بھی ہے، ٹھیک ہے. ظاہر کیا ہے؟ کیا اسم شریف ہے ان کا؟ عبد الباری صاحب. اب یہ عبد کا صرف چکر ہے سارا. اب یہ جو باری صاحب ہیں یہ نظر آ رہے ہیں عبد الباری، اور قلب میں کون ہے؟ باری. ٹھیک ہے، بندہ مومن ہوا نا. ٹھیک ہے، جو مومن ہوتا ہے اس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے یا منافق کا ہوتا ہے؟ منافق کا ایک ہوتا ہے یا مومن کا ایک ہوتا ہے؟ مومن کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے. تو ان کا باطن کیا ہے؟ باری. اور ظاہر کیا ہے؟ عبد الباری. یہ تو نہیں کہہ سکتے، ہو تو نہیں سکتا ایسے، مومن تو نہیں پھر ہو سکتا. تو پھر کون ہے؟ کہنا نہیں ہے ماریں گے، تو سمجھنا ایسے ہے. جو نظر آ رہا ہے وہ ماں ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ اللہ ہے. دونوں ایک ہی جگہ ہوتے ہیں. بچے کو سب سے قریب کون ہوتی ہے؟ ایک دن کا بچہ گودی میں اٹھایا ہوا ہے تو نظر اسے کون آ رہا ہے؟ واللہ خیر الرازقین. تو اس میں سے سب سے جو نظر آنے والا رزاق ہے وہ کون ہے؟ ماں ہے، دودھ پلا رہی ہے نا اس کو. لیکن اصل خیر سے رزاق تو اللہ ہے، لیکن نظر تو نہیں آ رہا. وہ دودھ بھی نہیں ماں پلا سکتی نا، وہ اگر نہ چاہے تو. لیکن نظر کون آ رہا ہے؟ لیکن اس کے پیچھے محرک اصل میں کون ہے؟ اللہ. تو باطن میں کون ہوا؟ اللہ. اور نظر کون آ رہا ہے ظاہر میں؟ ماں. تو ماں جو ہے وہ منافق تو ہو نہیں سکتی، ایک ہی ہوگا ظاہر اور باطن. تو اسے اللہ کہنا تو نہیں ہے، وہ خدا تو نہیں ہے، لیکن اس سے جدا بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے، خدا کے حکم پہ ساری دنیا کی مائیں دودھ پلا رہی ہیں نا. بلیاں بھی اپنے بچوں کو پلا رہی ہے، کٹیا بھی پلا رہی ہے، شیر بھی پلا رہا ہے، شیرنی بھی پلا رہی ہے، اور انسان بھی پلا رہے ہیں. یہ اسی کے حکم سے ہے، اسی کی فیکٹری، اسی کا کام ہے. تو اسی طرح مرشد بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اپنا خون پلا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو نظر آ رہا ہے وہ کون ہے؟ مرشد ہے. اللہ کا اپنا نام بھی مرشد ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کریم کہتے ہیں، اور اللہ بھی کریم ہے. نظر کون آ رہا ہے؟ نبی. تو جو نظر نہیں آ رہا وہ کون ہے؟ اسی کے ریفرنس سے ہم خدا کو پہچان رہے ہیں نا. دوسرا خدا تو ابو جہل بھی مانتا تھا. یہ بحث تو وہ بھی کرتا تھا کہ ہم بھی اللہ ہی کہتے ہیں، ہم بھی دین ابراہیمی پہ ہیں، میں حنیف کعبہ ہوں، میں فلانا ہوں، بتیجے کون سا اللہ تم لے آئے ہو، ہم بھی اللہ ہی کہتے ہیں. پھر وہ اللہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا. لڑائی تھی محمد رسول اللہ کو ماننے کی. ٹھیک ہے. وہ بیچ میں حضور کو رکھنے پہ تیار ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہا میں تو خود ڈائریکٹ ہوں اللہ سے. ٹھیک ہے. یا میں خود کیوں نہیں، پھر میں خود زیادہ عقل مند ہوں، میں زیادہ بڑا ہوں، میں زیادہ امیر ہوں، میں زیادہ یہ ہوں، میں زیادہ وہ ہوں. یہی لڑائی شیطان کی تھی. اس کو مانوں، اس کو سجدہ نہیں، سجدہ تجھے ہی کروں گا، نہیں نہیں اس کو نہیں، میں تجھے ہی کروں گا. ٹھیک ہے. کس ٹیسٹ میں فیل ہو رہا ہے؟ عشق. وہ پتہ نہیں عشق ہے کہ نہیں ہے، وہ تو ایک عین کی کمی تھی نا شیطان میں، عامل پہ تھا، عابد پہ تھا. یہ کہنے والے کہتے ہیں میرے حساب میں وہ سب سے بڑا عاشق ہے. اس نے آج تک شرک نہیں کیا اس نے کوئی شرک؟ بتائیں. اور لا الہ الا اللہ تو بہت مانتا ہے وہ. ہاں لیکن آدم رسول اللہ نہیں مانتا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لا الہ الا اللہ یعقوب رسول اللہ مانتے تھے. ابو جہل لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ مانتا تھا. لا الہ الا اللہ اسماعیل رسول اللہ مانتا تھا. اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لا الہ الا اللہ یعقوب رسول اللہ بھی مان رہے ہیں. لیکن سب سے چھوٹے بھائی کو ماننے کی اب اس کی مرضی ہے، وہ چھوٹے کو کر دیتا آگے، کبھی مٹی آگے کر دیتا ہے. مٹی میں سے زمزم نکال رہا ہے، مٹی میں سے وہ اشرف المخلوقات نکال رہا ہے. یہ لفظ ہی نہیں لوگوں کو سمجھ آیا کہ یہ اشرف المخلوقات کیا ہے. مخلوق، خلق. ٹھیک ہے. تو نور میں سے اشرف خلق ہونا چاہیے، وہ مٹی میں سے نور نکال رہا ہے. اور دوسرے نور اور نار کو اس نے سربسود کر دیا، سرنڈر ٹو ہیم. سورج ہے تو ہماری ڈیوٹی کر رہا ہے، چاند ہے تو ہماری ڈیوٹی کر رہا ہے، سمندر ہے، ہوا ہے تو ہماری ڈیوٹی کر رہا ہے. ایسے ہی ہے. درخت ہیں تو بیچارے ہماری ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو اسی طرح اس شیطان کو بھی بیچارے کو ماننا پڑا لا الہ الا اللہ. آدم رسول نہیں مانا. اس نے کہا اس نے کیا ہوا ہے، یہ تو مٹی ہے، اس نے نماز کوئی نہیں پڑھی ہوئی، تسبیح کوئی نہیں ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کی مونچھیں نہیں ہیں، اس کے ماتھے پہ نشان نہیں ہے، اس کا یہ نہیں ہے، اس کا وہ نہیں ہے. لیکن وہ منوا رہا ہے تو ماننا پڑے گا بھائی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کیا اعتراض ہے؟ یہ چھوٹا ہے اور ہم بڑے ہیں. ماننا پڑا ہے، باپ سمیت سجدہ کرنا پڑ گیا.
ابو جہل نہیں مانا تو نہیں مانا, بیٹے کو تو ماننا پڑ گیا بعد میں. ٹھیک ہے, آدم کا ٹیسٹ ہر مخلوق کا ٹیسٹ ہوا ہے, ہر مخلوق کا ٹیسٹ ہوا ہے. اللہ نے نوریوں کو نار سے آزمایا ہے, فرشتے کو اچانک کہہ دیا کہ یہ جن تم لوگوں کے اوپر ہے, انہوں نے مانا ہے بیچاروں نے, جن ان کا مانیٹر رہا ہے. ایسا ہی ہے, سہ روزے پہ چلے کے اوپر ان کا استاد رہا ہے, کیا کہتے ہیں انہیں, وہ جو امیر رہا ہے, بلکہ پوروں کا رہا ہے, انہوں نے مانے. لیکن جب اسی ناری کو کہا ہے اب خاکی کو مانو تو وہ اکڑ گیا. حالانکہ یہی آبجیکشن جو تھا وہ نوری لگا سکتے تھے کہ ہم نور ہیں اور یہ نار ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ٹیسٹ میں پاس ہو گئے. اب یہ ٹیسٹ میں فیل ہوا ہے, تو یہ جو حضرت اشرف المخلوقات ہیں, یہ جو خاکی ہے, اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہونا. انصاف کا تقاضا ہے نا, اس کا بھی ٹیسٹ ہوگا. تو اب اس سے اوپر تو مخلوق آنی کوئی نہیں ہے. اشرف المخلوقات کہہ دیا تو یہ نیچے تو کسی سے ٹیسٹ ہوگا نہیں. انسان کا ٹیسٹ جب بھی ہوگا انسان سے ہوگا. آدم کو جب بھی ٹیسٹ دینا پڑے گا, آگے آدم بیٹھا ہوگا. ٹھیک ہے, جب آپ بیعت کرتے ہیں تو آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ میرے سے بہتر ہے, یہ تقویٰ میں میرے سے آگے ہیں, یہ میرے سے زیادہ راستہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے. جب آپ نے مان لیا ہے یہ ایک وقت میں کتنے ہو سکتے ہیں, قسم مان لیا نا انہوں, پنجابی جی قسم سمجھتے ہو نا, مالک سارا ہر چیز دا قسم تو ایک ہی ہوتا نا ایک وقت میں. قسم خامن کو کہتے ہیں نا, ہسبینڈ کو کہتے ہیں. تو قسم تو ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے نا. بیویاں 4 ہو سکتی ہیں, ویسے تو 13 بھی ہو سکتی ہیں, لیکن وہ سرکار کی ہو سکتی ہیں. ہماری تو 4 ہی ایک وقت میں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن قسم تو ایک ہی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح جو بیعت ہوتی ہے جس کے لیے وہ ایک ہی ہوتا ہے, انجن ایک ہی رہے گا. اب وہ انجن کو آپ نے مان لیا ہے, سر دینا پڑے گا. ہمارے سسٹم میں تو سر دینا پڑتا ہے, کھوپڑی سے بھی فارغ ہونا پڑتا ہے. یہ وہ والی کہانی ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والی, کہ یار اگر میرے ساتھ چلنا ہے نا تو یہ اپنی شریعت ضرورت باہر رکھنا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر ہیں, گورنمنٹ حاضر وقت کی گورنمنٹ ہے, آئینے اٹھایا ہوا انہوں نے. اور گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی. ریفرنس کس کا ہے؟ اللہ کہ خضر میرا ہی بندہ ہے اور غلط نہیں کرے. اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام ہضم نہیں کر سکے. وہ تیسرے قدم تو نے کہا بھائی بڑی ہو گئی, بس مجھے سمجھا دے, باقی السلام علیکم, میں ادھر ہی ٹھیک. ٹھیک ہے, تو یہ جو شریعت کا سسٹم ہے اس کے رولز تو وہی رہیں گے نا. ہم تو پاگل لوگ ہیں, ہمیں چھوڑیں پڑے. وہ جو رولز ہیں وہ تو وہی رہیں گے. دیکھیں میں کتنا پاگل ہوں, ہوش کی بات سمجھا رہا ہوں. مشکل کام ہے, سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. بے ہوشی میں ہوش رکھنا میرے کوئی کمال نہیں ہے, میرا کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ خیال بھی گزر جائے میں تو مارا جاؤں گا, ان کے تو کچھ نہیں جانا. ڈاکٹر صاحب ہارٹ سرجری بریسٹ سرجری کرتے ہوئے خیال بھی گزر گیا تو وہ تو خیال بھی تول لیتا ہے. گھر والے تو پیسے دے دیں گے, ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی سرجری کی ہے. وہ ڈاکٹر صاحب یہ ادھر سے کام ہو گیا, یہ تو پل سرات پہ 24 گھنٹے ناچنے والا کام ہے. تو ہمیں چھوڑیں پڑے. جو وہ کہتے ہیں وہ آپ کے مرشد ہیں. اب میں نے مثال تو عجیب سی دی ہے, لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے بات ایسے ہی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے اگر کہیں گے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ جیسے کہیں گے میں نے ویسے کرنا ہے, میری بات پتھر پہ لکیر ہوگی. دیکھنے میں نے نہیں آنا, چیک کرنے میں نے نہیں آنا. میں اگر کہہ دوں گا کہ آپ نے کچھ نہیں کرانا, بس جائیں اور شہد والا پانی پیا کریں, نیم گرم پانی. ٹھیک ہے, اور بس 3 بار اللہ پانی جیسے کہا ہے, اور رات کو سوتے وقت علی 5 بار, اور دم مسک اندر قوالی 1 ہفتہ سن لیں. میری تو بات اتنی رہے گی. آپ کو نقشبند سلسلہ بھی دے دیا, 3 بار اللہ پانی آپ نے قلب سے ذکر کرنا ہے. چشتی سلسلہ قوالی سنوا دی ہے میں نے. ٹھیک ہے, اس میں اعظم میں نے آپ کو اپنا کہہ دیا, علی حق کر لیجیے گا. ٹھیک, سور وردی ویسے ہوں میں. کلندری سلسلہ سارا جو ہم اکٹھا کر کے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. یہ نقشبندی ہیں, انہوں نے 3 بار اللہ کر کے پانی پینا ہے, اپنے قلب میں ہی کہنا ہے پیار سے 3 بار اللہ, خفی ذکر 3 بار اللہ کا. آپ کے تو سسٹم سے ہٹ کے ہم نے کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے, بس اتنا ہی کرنا ہے, اور اپنے مرشد کو میرا سلام دیجیے گا. ٹھیک ہے, انہیں کہیے گا پاگل ڈاکٹر نے بابا مست کا سلام بھیجا اور یہ تحفہ بھیجا ہے یا امانت بھیجی ہے, ایسے دیجیے گا انہیں, جو بھی آپ کے مرشد ہیں.
انہیں کہنا ہے پاگل ڈاکٹر نے. یہ کوڈ ورڈز ہیں. سنیں میرا ان سے بھی تعلق تھوڑا سا ختم ہوا. میں اس طرح یہ نہ لے جاؤں اور کہہ نہ سکوں تو اس لیے. کیوں نہیں ہے تعلق؟ بس کچھ وجوہات. دیکھا نا بچے, میری بات سمجھ آ گئی ہے. کوئی تو نہیں سارے سامنے بول دیتا ہے, میں تو منہ کر کے بول ہی جا رہے ہیں. پھر یہ تعلق نہیں توڑتے. اس لیے تو تمہیں واپس بھیج رہا ہوں تو اسی لیے بھیج رہا ہوں. معشوق بے عیب ہوتا ہے, عشق میں شکوہ حرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ لوگوں کو نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سچ ہو سکتا ہے لیکن وہ حقیقت نہیں ہو سکتی. سچ اور حقیقت میں کئی بار بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک, تو یا تو کسی کو سائیں مانتے نہیں ہیں, مان لیں تو پھر سر اٹھاتے نہیں ہیں. ماننے سے پہلے 100 بار چیک کر لیتے ہیں. مولا حسین نے نہیں مانا, ٹھیک ہے, سارا کچھ دے دیا, جان مال اولاد جو بھی, لیکن وہ انہوں نے بیعت نہیں دی. ٹھیک ہے, حضرت ابوبکر صدیق نے, حضرت عمر نے, حضرت عثمان نے, حضرت علی نے, چاروں نے بیعت لینے سے پہلے کیا کہا اور بعد میں کیا کہا. اس کو پڑھ لیں. انہوں نے پہلے بار بار لوگوں کو منع کیا کہ یار ہم اس قابل نہیں ہیں. جب بیعت ہو گئی ہے, ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں, ایک تو سرکار جہاں کھڑے ہوتے تھے اس سے بھی نیچے کھڑے ہوئے ہیں, جہاں پاؤں ہوتے تھے اس سے نیچے بیٹھے ہیں. ساتھ کہا لوگوں میں اس قابل, چاروں کی ایک ہی بات ہے, میں اس قابل تو نہیں تھا. وہ تو کہہ رہے ہیں, جو بیعت بیچارہ لینے بیٹھا ہو تو پھنسا ہوا ہے, تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں یار جو تم لوگ سمجھ رہے ہو. لیکن اب اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ جوڑ گئے ہو, تم لوگوں نے مجھے لیڈ کرنے کے لیے کہہ دیا ہے, اب جو ہے جب تک میں اللہ رسول کے راستے میں چپ کر کے پیچھے آؤں, نہیں تو میں گردن اتار دوں گا. اور جہاں میں اللہ رسول کو اگر چھوڑ دوں تمہیں لگے تو بھائی مجھے پکڑ لینا. ٹھیک ہے, مرشد سے اگر کوئی اختلاف ہو بھی جائے یا کوئی آبجیکشن ہو جائے یا بات سمجھ نہ آئے, ان سے علیحدگی میں پہلے تو دل میں پوچھیں. اگر وہ صاحب ڈیوٹی ہیں تو آپ کو جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے, نہیں تو آج کل فون شون ہے, فون کر لیں, چلے جائیں. ٹھیک ہے, انہیں کہیں کہ میری یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, میں بجائے اس کے کہ ایک دم چھوڑ دیں یا سمجھیں کہ میں نے چھوڑ دیا یا مجھے یہ بات پسند نہیں آئی ہے. یہ کوئی کپڑے کی دکان سے کپڑا تھوڑی خریدنا ہے, کبھی یہ والا پسند آیا اور یہ نہیں پسند آیا اور وہ نہیں پسند آیا. ٹھیک ہے, تو اس میں تو آپ نے جب بیعت کی ہے, بیعت اتنی اہم چیز ہے, یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں تو کہہ رہا ہوں, حالانکہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہ میں بیعت لیتا ہوں نہ میں دیتا ہوں, اس کے باوجود جنہوں نے کی ہوئی ہے انہیں نبھانا ہے. پورا قرآن عہد نبھانے پہ کتنا زور دے رہا ہے یہ دیکھ لیں سارا, کیونکہ وہ عہد آپ نے اللہ سے کیا, اس نظر آنے والے بندے سے نہیں کیا آپ نے. ہاں, اب وہ اللہ کا بندہ تھا کہ نہیں تھا یہ آپ نے پہلے دیکھنا تھا, لیکن اگر آپ کو کوئی اشارہ دیا گیا تھا اور آپ کو یہ سمجھ آیا تھا یا آپ کو روحانی طور پہ نظر آیا تھا یا آپ کے دل نے, سب سے بڑی چیز ہوتی ہے دل کی گواہی, اگر دل نے گواہی دی تھی تو اس کے بعد اس نے تو کئی پلے چھڑانے ہیں, اس نے تو کئی کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا, آپ کا جو کام ہے آپ اس کے پیچھے. یہاں اب یہ ہاسپٹل ہے تو یہاں پہ کسی مریض کو سیرپ مل رہا ہے, کسی کو گولی مل رہی ہے, کسی کو ٹیکہ مل رہا ہے, کسی کا آپریشن ہو رہا ہے, کسی کو تسلی مل رہی ہے, کسی کو ڈانٹ بھی مل رہی ہے, کسی کو داخل ہی نہیں کیا جا رہا, کسی کو چھٹی نہیں دی جا رہی. اب ایک بیڈ والا دوسرے بیڈ والے کا دیکھ کے ڈاکٹر صاحب سے لڑ پڑے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس کو تو ٹیکے لگاتے ہیں اور مجھے ڈرپیں نہیں لگاتے ہیں, وہ نہیں علاج کرا سکے گا. یا ایک بہت نیک آدمی صاحب ادھر آ جائیں اور مجھے دیکھ لیں تھیٹر میں کسی دن, انہوں نے کبھی تھیٹر دیکھا نہیں, اور وہ چوری کیمرے لگا لیں جو آج کل میڈیا کا دور ہے, وہ دیکھیں ایک باپ آیا ہے, جوان بیٹی ساتھ لایا ہے, پابندے سومو سلاد پوری, یہ بغیر ڈاکٹر اندر لے گیا ہے, اندر انہیں کیمرہ لگایا ہوا ہے, وہ لنگی لڑکی لٹائی ہوئی ہے, ڈاکٹر صاحب ادھر اس کے کچھ باڈی مساج کر رہے ہیں, وہ ویڈیو بنا لے. تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے ایک بوڑھا آدمی آیا, بوڑھی بیوی ساتھ لایا, اس کو بھی ڈاکٹر صاحب اندر لے گئے اور اس کو جا کے اس کو بیچاری کے پخانے والی جگہ پہ پتہ نہیں اندر کیا کر رہے ہیں. تیسری جوان عورت آئی ہے, اس کو اندر لے جا کے اور اس کی بیچاری کا بیبی پیدا کر رہے ہیں, اس کو ننگا کیا ہوا ہے. اور جب اس نے شام کو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب کے تینوں ہاتھ چوم رہے ہیں, تینوں مرد حضرات, اور پیسے بھی دے رہے ہیں اور شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. تو کہے گا لاہور یہ بڑی بغیرت, میرے پاس ثبوت ہے, سچ ہے, میں خود دکھاؤں گا یہ بغیرت ڈاکٹر اندر کیا کر رہا تھا.
تو اگر اسے بتاؤ کہ بھائی وہ بیبی ڈلیوری کر رہا تھا، وہ بریسٹ کی گلٹی نکال رہا تھا، وہ اماں جی کو بواسیر کا ٹیکہ لگا رہا تھا، تجھے کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں بہت شفا ہے. نہیں بغیرتی ہے. نہیں، ایلوپیتھی تو بہت بڑا پیغمبر ہے، تو اس میں تو سب جائز ہے. لیکن پیر صاحب ہاتھ لا لین تے استغفر اللہ، بس سمجھ نہیں بولنا میں کنی کی کمنٹری کرا. لے علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان